اچھا رائش صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ مذہب، دین، دھرم، روحانیت، اور اس کے ساتھ اس کے مقابلے پہ دوسرا لفظ استعمال کرتے الحاد. جی تو سر. جب اگر آپ سے، ہاں، میں آپ ایک دین کے مبلغ اور عالم دین ہونے کے ناطے اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ دین کسے کہتے ہیں یا دھرم یا ریلیجن کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ کیسے مجھے سمجھائیں گے؟ دین دین تو بھائی وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے نا. وہ دین تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے. دین اب ٹھیک ہے. بودھزم کو بھی دین کہا جاتا ہے. بودھزم میں کوئی گاڈ، میں نے سنا ہے بودھزم میں کوئی گاڈ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے نا، کریٹر کا. تو یہ وہاں ایک دو ایسا لفظ فرقے ہے. ہیں. ایسا لفظ ہے جو بہت ساری مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بودھزم بھی دین ہے، سکھزم بھی دین ہے، اسلام بھی دین ہے، کرسچینٹی بھی دین ہے، اور دنیا ٹھیک. میں کتنے ادیان ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی دین ہے. تو یہ اس کا تعریف کرنا بڑا مشکل ہے لفظ دین کا. ٹھیک ہے نا، لفظ دین کا صحیح. تعریف کرنا بڑا مشکل ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنے دائرے میں لے لے. اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں. ہمارے نزدیک دین حق، ان الدین عند اللہ هو الاسلام. دین حق جو ہے، جو صحیح ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ اس کا پوزیشن اس کریشن میں کہاں پر ہے، اس کا کریٹر کون ہے، وہ اس کا آغاز کہاں سے ہے، یعنی انسان کا آغاز کہاں سے ہے، اس کا انجام کہاں ہے، اور وہ کیا کام انجام دے، کس طرح زندگی گزارے کہ وہ دنیا میں بھی سعید رہے، اور اصل سعادت آخرت کی ہے، ایور لاسٹنگ لائف کی ہے، ایک جاویدانہ زندگی کی ہے، تو وہاں پر وہ سعادت مند رہے. یہ صرف اور صرف اسلام آپ کو بتائے گا، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. جی سر. صحیح. اچھا، جب آپ اسلام بول رہے ہیں تو اس میں آپ وہ مراد لے رہے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم و نوح، یا اس سے آپ دین مراد لے رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا دین، اور اس کی تاریخ آپ 1500 1400 سال سے شروع کریں گے؟ نہیں، وہ جو صحیح ادیان ہے وہ سب تو اللہ نے بھیجا. ہمارا تو ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ، حضرت جی. موسیٰ علیہ السلام پر، ان پہ وہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کہ اگر کوئی کہہ دے کہ تورات اللہ جی. کی کتاب نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے اور ان کی تکریم نہ کریں، یہ تو کافر. البتہ ان میں کچھ تحریف آ گئی ہے، لیکن جو حق اصل انجیل وہ تو اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی جانب سے. اور یہ سب انبیاء جو ہیں، ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ ایک ہی بارگاہ سے آئے. جی ہاں. یعنی آپ یہ فرما رہے کہ سابقہ جتنے بھی ادیان، یہودیت، عیسائیت، یا وما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر بلسان قومی ہی جو آتے ہیں، اور یہ بنیادی مقدمہ ہے اسلام کا کہ ہر بستی میں خدا نے رسول کو بھیجا، ہادی کو بھیجا، لکل قوم ہاد ہے. تو آپ جی یہ سر. فرما رہے کہ سابقہ جتنے بھی ادیان ہیں ان میں تحریف ہوئی، تبدیلیاں واقع ہوئی. اب ہم جب لفظ اسلام بولتے ہیں بطور دین تو وہ حضرت محمد سے آپ اس کی صلی ہسٹری اللہ علیہ شروع وسلم. کرتے ہیں، ایسا؟ جب ایسا اب ہی میں مقدمہ اسلام کا آپ کو. اطلاق جو ہے نا، اسلام کا اطلاق کبھی کرتے ہیں تو اس میں سب انبیاء آ جاتے ہیں. اور جب اسلامی شریعت کی ٹھیک. بات کرتے ہیں تو جی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد. صحیح. جی ہاں. صحیح. صحیح. تو میں اسی میں دوسرا جو تھا اس سے ساتھ، یعنی ہم جب سیکولر دانش کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، یعنی فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا یہ لوگ کرتے ہیں یونان سے، اور کچھ لوگ ہندوستان سے کرتے ہیں، ملتی جہاں سے پہلے ہم، فلسفی پیدا ہوئے، انیکسیمینڈر وغیرہ. تو ہم، اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس موجود اور محسوس کائنات کی توجیہ سے متعلق دو ہمارے پاس راستے یا دو خیالات پائے جاتے ہیں. ہم، ایک میں یہ ہے کہ اس مادی کائنات کی تعبیر اور توجیہ اسی کائنات کے اندر سے ہم کریں گے، ہم، جس کو ہم فلسفے میں مادیت پسندی کا مکتب کہتے ہیں. ہم. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس مادی کائنات کی تشریح، تعبیر، اس کی وضاحت جو ہے وہ اس کے اندر سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہم خارج میں جاتے ہیں، اس سے باہر سے ہم اس کی کیا ایکسپلینیشن دیں گے، کائنات کی، خلقت کی، انسان کی، سب چیزوں کی. تو یہاں سے یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو پہلا ہے وہ الحاد ہے میرے خیال سے، اور دوسرا جو ہے وہ دھرم یا دین ہے. اس میں تو یعنی ہم یہ کہیں گے کہ تمام ادیان کا اس پہ ایک لحاظ سے اتفاق ہے نا کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی جس کو ہم مجھے چلیے تمام کہیں گے ادیان کہ کا نہیں جس کو آپ لوگ معلوم کہ بوڈھسٹ ہندو وہ کیا الہامی کہتے ہیں مجھے. مذاہب، ہاں. جو جی آپ ہاں. کے الہامی مذاہب ہیں. جی ہاں. جو
اسلام ہے اس میں، اور کرسچینٹی میں جوڈیزم ہے، اس میں مجھے پتہ ہے کہ اس میں جی خالقیت کا تصور ہے، بلکہ خالقیت پر ایمان ہے کہ دنیا کو ایک خالق نے خلق کیا ہے. جی ہاں. صحیح. اچھا، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک خالق نے اس کو خلق کیا ہے اور وہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اب ہم، ہمارا جیسے فلسفے میں بھی خدا کی بات کی جاتی ہے، تمام بڑے صحیح. فلسفیوں کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہ خدا جو ہے نا وہ شخصی خدا نہیں ہوتا، وہ اس کائنات کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک اصول اولیہ کے طور پر اس کو لے لیا گیا. اس کے مقابلے پہ جو اسلام کا یا دین کا خدا ہے، اس کی روح سے وہ ایک باشعور ہستی ہے. ہم. ایسا ہے؟ تو مجھے سب فلاسفیز کا نہیں معلوم، جو فلسفے میں نے پڑھے ہیں، تو یہ لازمی بات ہے. فلسفہ جو ہے وہ مین کا تھاٹ ہے، انسان کی فکر ہے، جی اور انسان کی بالکل. فکر خود انسان کی طرح ناقص بھی ہو سکتی ہے، اس میں اشتباہ اور خطا بھی ہو سکتا ہے. اور بالکل ٹھیک. فلسفے کی سب سے بڑی فلاح یہ ہے کہ وہ صرف انسان کی فکر ہے، بغیر یہ کہ وحی سے مدد لے لیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد لے لیں. تو اس لیے اس میں شارٹ کمنگز بہت ہیں، اخطاء بہت ہیں، اور جی یہ اخطاء اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث کلام معصومین علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے. فلسفے میں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، یعنی فلسفہ کا آخر یعنی الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. جو فلسفے میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ان میں کیوں اسی وجہ اس کی بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنی سوچ پر قطع نظر اس سے، ان کا اپنا ادعا یہ ہے. ہوں، البتہ آپ مسلمان فلاسفر جی سے اگر آپ پوچھیں، ان کا ادعا یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی سوچ سے یونیورس کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے، اور ہمارا جو آخر کار نتیجہ وہی ہوتا ہے جو شریعت نے بولا. شریعت نے لسان وحی سے بولا، ہم لسان عقل سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جی. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تقیہ ہوتا ہے ان کی جانب سے، اور آخر میں جا اچھا. کر یہ ان کے یہ عجیب و غریب، یعنی وہ باتیں جو ایک عاقل نہیں کہہ سکتا، ان سے وہ صادر ہوتی ہیں کہ آپ ان کے بڑے بڑے یعنی آخر کار نتیجے میں جب جائیں نا، پیک پہ جائیں فلاسفی کے. میں مسلمان فلاسفرز کی بات کر رہا ہوں. جی جی تو ان میں الحاد آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے، بلکہ وہ بہت واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے وہ. اگر آپ ان پہ اشکال کریں، میرے تو مناظرات بہت ہوئے ہیں فلاسفر سے، آخر میں وہ یہی کہتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. جی، دنیا کا سب سے بڑا عالم لے کے آئے نا ان کے سامنے، علامہ، ان کا ہی ہوتا ہے، بہت اس کو تہمت لگاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہماری بات بہت اونچی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو سمجھ نہیں آتی. جب ان سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں سمجھا دیں، پھر بھی کہیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں، اسی سے جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے عزت بچا لیتے ہیں. تو چکر بات یہ ہے، جو فلسفہ میں نے اس دنیا کے سب فلسفے نہیں دیکھے، لیکن جب ہم فلسفہ میں پڑھتا تھا تو ویسٹرن فلسفی جو تھا ہمارے سامنے ایک کھیل کی طرح لگے اس زمانے میں. اب تو میں ان باتوں میں نہیں پڑھتا. اس زمانے میں بہت بچے گانا، بہت ہی غیر عمیق اس میں لگتا تھا ہمیں کہ صحیح. جو باتیں مسلمان فلاسفرز نے بیان کی ہیں وہ نہیں سمجھ سکے ویسٹرن فلاسفرز، اور وہ ان کی ڈیپتھ میں نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ لگتا تھا، لیکن ہم نے کبھی ویسٹرن فلاسفی کو ہم نے وہ عمق کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن جتنا ہم نے دیکھا وہ ہمیں وہی لگتا تھا. اور صحیح. مسلمان فلاسفرز میں آپ جب ان کو ہم نے اس میں کچھ ٹائم گزارا، دیکھا، تو اللہ نے ہمیں بچا دیا، اللہ نے اللہ ہم بھی کافر ہوتے. جی ہاں. اچھا علیہ صاحب لیکن دیکھیں، ایک میں یہ بات بہت اچھا. بتاؤں، اس کی وجہ جی یہ نہیں ہے، دیکھیں اس کی جی جی اصل وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ جی نہیں کہ جی عقل آپ کو دین سے دور لے کے جاتی ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ جی نہیں ہے. جی. وہ یہ جو غیر باتیں ان کے آخر میں الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ انسان کی عقل کو ہمیشہ ایک چراغ کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے کہ آپ کو وہ سوچنے کا انداز بتا دے اور آپ کی تصحیح کر دے. اگر آپ ہمیشہ اپنی سوچوں میں مبتلا ہیں، خود سے آپ سوچتے ہیں کہ فلان 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 ہو، اپنی تفکر سے فکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو اگر آپ کو خطا ہو جائے مقدمات میں یا آپ کے سوچ میں، پھر وہ آپ کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر آپ صحیح. بناتے جائیں گے، اپنی فلاسفی بناتے جائیں گے، اور ٹھیک کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ہے. تو مسلمان فلاسفرز کا یہ المیہ ہے، جیسے صدر المتعلقین ہے ملا صدر شیرازی وغیرہ.
ابن عربی صاحب ہیں، ان لوگوں کا یہی علمیہ ان کا کہ انہوں نے مکتب وحی کو نظر انداز کیا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مکتب وحی میں ایسی باتیں ہیں جو عقل سے متصادم ہیں، نہیں. مکتب وحی سراسر عقل کے موافق ہے، اور اگر کوئی بھی بات شریعت میں ہے بالخصوص عقائد وغیرہ میں، وہ بالکل عقل پہ مبتنی ہے، عقلی اصول پہ مبتنی ہے. لیکن اور اگر کوئی تفکر بھی کرے اور عقل کے راستے سے چلنا بہت ضروری ہے، لیکن عقل کی صحیح ہدایت کے لیے ہمیشہ وحی کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی ضرورت ہے، کہ انسان اپنی فکر کو ہمیشہ اس کے میجر سے، اس کے کہ انہوں نے کیا فرمایا، وہ جو مجھ سے بہتر جانتے تھے انہوں نے کیا فرمایا اس مسئلے پہ، پھر دیکھے کہ وہ اصل میں کیا فرما رہا ہے، کیا میری سوچ میں کوئی خطا ہے یا نہیں ہے. ہر جگہ پر انسان کو جگہ اس طرح سوچتا ہے، اس کی اپنی فلسفی فکر میں کوئی بات ہے جو وحی سے ٹکراتی ہے، تو اگر انسان اس میں تدبر کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو وحی میں ہے وہ صحیح ہے. یعنی نہ یہ بات کہ انسان میں کہتا ہوں کہ آپ ان باتوں میں وحی کو تعبداً مان لیں، نہیں، واقعاً عقل کے ہدایت کے لیے، تفکر کی ہدایت کے لیے، جیسے ہمارے حواس خمسہ ہیں، آنکھ یا سمع ہے، آنکھ اور سمع سے سننے میں یا دیکھنے میں خطا ہو جاتی ہے، اسی طرح عقل سے بھی خطا ہوتی ہے. عقل جب خطا کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ عقل جب خطا کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اگر عقل ہی کافی ہوتی نا، انبیاء کی ضرورت نہیں تھی.